السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے جو ایک آیت پڑھی تھی، اس آیت میں ہم نے حکمت کے جو موتی ہیں ان کو سمجھنا شروع کیا تھا، اور حکمت کا پہلا موتی جو تھا وہ یہ تھا کہ والد اور اولاد کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، وہ ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ایک اہم معاملے کو لے کر ڈائریکٹلی اپنے والد کے پاس آ رہے ہیں، نہ کہ وہ اپنے اس اہم معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے کسی اور کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ لہذا والد کا اپنی اولاد سے یا والدین کا اپنی اولاد سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اولاد اپنے ہر مسئلے کو لے کر سب سے پہلے والدین کے پاس آئے۔ دوسرا نقطہ جو حکمت کا دوسرا موتی ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اتنی اچھی تربیت ہوئی تھی کہ اگرچہ ان کی عمر 8، 10، 12 سال تھی اس وقت جب انہوں نے خواب دیکھا، لیکن جو اصل تربیت ہوتی ہے وہ ہوتی بھی بچپن میں ہی ہے۔ 16، 18 سال عمر ہونے کے بعد تو پھر تربیت جو ہے وہ اپنا پھل دینا شروع کر دے گی نا۔ تو جو بیج بونے ہیں وہ تو ارلی ایج میں بونے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی تو یہ بچی ہے، ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی طرح اس کو کھیلنے دو، ابھی یہ کرنے دو۔ نہیں، وہی عمر تربیت کی ہے۔ اور تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو فوجی ٹریننگ کرانی ہے۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ کوئی بگاڑ آ رہا ہے اسی وقت اچھے طریقے سے، نرمی سے، شفقت سے چیز سمجھائی جائے گی تو وہ بچہ سمجھ جائے گا۔ ایک دفعہ وہ کسی چیز پر چل پڑا، اب آپ چینج کرنا چاہیں گے پھر مشکل ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام کی بچپن سے ہی ایسی تربیت کی گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو خواب غیر معمولی تھا۔ یعنی ہم میں سے بھی کسی کو اگر ایسا خواب آئے کہ وہ خواب میں ویسے ہی صرف سورج چاند ہی دیکھ لے، چلیں ستارے ہی دیکھ لے، تو وہ کہے گا جی یہ تو کوئی بہت بڑا معاملہ ہونے والا ہے۔ یہاں تو یوسف علیہ السلام کو نہ صرف انہوں نے سورج، چاند اور ستارے دیکھے ہیں بلکہ وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا کلیئر خواب ہے، اس کی تعویل کیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تو کلیئر ہے نا کہ اس میں عظمت ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی اس میں عظمت تو ظاہر ہو گئی ہے کہ اگر سورج، چاند اور ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اعلیٰ شخصیت ہے۔ لیکن جو ظرف ہوتا ہے یا جو کردار ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہمارے بچے آج کل جیسے ان کی پرورش کی جاتی ہے تو وہ تو جو نہیں بھی کچھ انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے اس پہ بھی اترا رہے ہوتے ہیں خام خواہ۔ ابا جی کے پیسوں پہ لوگ اترا رہے ہوتے ہیں، ابا جی کی گاڑی پہ لوگ اترا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جس نے خواب دیکھا ہے، لیکن اور خواب بڑا غیر معمولی ہے، لیکن آپ کو ان کے انداز بیان میں کہیں پہ بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ اس خواب کی بنیاد پر وہ اترا رہے ہیں، فخر محسوس کر رہے ہیں، اپنی برتری کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اس خواب کو جو بیان کیا ہے وہ بیان کرنے کا اسلوب بڑا پیارا ہے۔ اذ قال یوسف لی ابی، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا۔ اب تھوڑا سا الفاظ پہ غور کیجئے گا، اگر متن آپ کے سامنے ہو تو تھوڑا سا الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ سٹرکچر کیا آیت کا۔ یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج و چاند، رأیتہم لی ساجدین، 2 دفعہ رأیتا کا لفظ آیا، پہلے بھی رأیتو آیا، انی رأیتو، اور پھر دوبارہ آیا رأیتہم لی ساجدین۔ آپ دیکھیں آیت کے سٹرکچر میں سجدے کا لفظ سب سے آخر میں ہے۔ یہ تو عربی لغت جو ہے اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت کے پہلو ہوتے ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ تقدیم و تاخیر جو ہوتی ہے، اگر کسی بات کو آپ نے ایمفسائز کرنا ہے تو آپ اس کو فوراً پہلے لے آتے ہیں جملے میں، اور اگر آپ نے کسی بات کو تھوڑا سا پیچھے پش کرنا ہے تو آپ اس کو جملے کے آخر کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام بات اس طرح سے بھی شروع کر سکتے تھے کہ میں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ سورج و چاند و ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سجدے کا لفظ ریپیٹ ہوتا، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سجدے کا ذکر شروع میں ہوتا کہ جی بڑی، میں کیا یہ آپ کو خواب سناؤں اپنا کہ جی مجھے تو سجدہ کر رہے تھے، بڑی بڑی چیزیں مجھے سجدہ کر رہی تھی۔ کیا بڑی بڑی چیزیں تھیں؟ سورج سجدہ کر رہا تھا، چاند سجدہ کر رہا تھا، ستارے سجدہ کر رہے تھے۔ تو سجدے کا لفظ جملے میں 2 دفعہ بھی استعمال ہو سکتا تھا، 3 دفعہ بھی ہو سکتا تھا، 4 دفعہ بھی ہو سکتا تھا، سارے اسلوب موجود ہیں۔ لیکن کیا خوبصورت انداز ہے کہ جو اصل لب لباب ہے، جو خواب میں اصل بات ہے، وہ بات جیسے بیان کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام ہچکچا رہے ہیں، تھوڑا سا جیسے وہ یعنی کترا رہے ہیں اس بات سے کہ یہ میں ذکر کروں۔ تو یہ اصل میں کردار کی علامت ہے
کہ جو اعلیٰ کردار کا مالک شخص ہوتا ہے وہ غلطی تو فوراً تسلیم کر لیتا ہے، اپنی کوتاہی تو فوراً تسلیم کر لیتا ہے، لیکن جو اس کی عظمت ہوتی ہے، چونکہ اس کی نگاہ اصل میں اپنے کردار کی کمزوریوں پر ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ کمزوری جو ہی اس کو بتائی جائے گی وہ فوراً آئیڈینٹیفائی کرے گا، اور اس کو چونکہ یہ پریشانی ہے کہ میں نے اپنا کردار بلند کرنا ہے، لہٰذا اس کا کنسرن کردار کی کمزوریوں پر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہوں اور میں ان کو بہتر کر سکوں۔ اس کے کمپیریزن میں جس کا کردار خالی ہوتا ہے، کھوکھلا ہوتا ہے، تو وہ چونکہ اس کو پتہ ہے میرے پاس تو ہے نہیں، میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ جھوٹی تعریف اور خوشامد اور وہ انہی کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو جہاں سے کوئی جھوٹی تعریف مل جائے، خوشامد مل جائے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر اور جیسے نا اس کے اندر اور پانی ڈالا جائے، اس کو اور بڑھایا جائے، تاکہ یعنی کردار تو ہے ہی نہیں، نیچے بنیاد تو ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ اسی طرح کی جو خوشامدی لوگ ہیں اور چاپلوس قسم کے لوگ ہیں، یہ میرے دائیں بائیں ہوں گے تو چلیں یہ مجھے تسلی دیتے رہیں گے کہ میں کوئی چیز ہوں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہر شخص اپنے کنسرن پہ فوکس ہوتا ہے، جس کا کنسرن یہ ہے کہ میرا کردار اعلیٰ ہو جائے، تو اس کو جو ہی بتایا جائے گا کہ تمہارا کردار بہت اعلیٰ ہے، تو اس کا اتنا زیادہ اس پہ فوکس نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کمی پہ، کوتاہی پہ، وہ بہتر کرنے سے اس کے کردار میں بہتری آئے گی، نہ کہ جو اس کے کردار میں بہتری ہے اس کی تعریفیں کرنے سے۔ یعنی میرے کردار میں اگر دو چیزیں اچھی ہیں بالفرض، تو ان دو چیزوں کی اگر میں روز تعریف سنوں گا تو اس سے میرا کردار کیسے بہتر ہوگا؟ اس سے تو میرا کردار بہتر نہیں ہوگا۔ میرا کردار کیسے بہتر ہوگا کہ میرے اندر جو 4 خامیاں ہیں، اگر مجھے وہ میرے سامنے بار بار آتی رہیں گی اور مجھے یہ ریمائنڈ ہوگا کہ میں نے ان خامیوں کو، کوتاہیوں کو بہتر کرنا ہے، تو میرا کردار بلند ہوگا۔ لہٰذا سادی سی علامت ہے کہ جو بڑے ظرف کا آدمی ہوتا ہے، بڑے کردار کا مالک شخص ہوتا ہے، وہ اپنی تعریف سن کے بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا، بہت زیادہ چوڑا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک تو ویٹ میں نہیں ہوتا کہ آپ کو میری تعریف کرے گا، جو ہی تعریف ہو تو بندہ خوش ہو جائے، چوڑا ہو جائے، اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے کردار کی کمزوریوں سے صرف نظر کرتا ہے۔ لہٰذا اس کو جو ہی کوئی بندہ بتائے گا کہ تمہارے اندر یہ بڑی اچھی خوبی ہے، ایک تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن ساتھ ہی وہ کہے گا کہ نہیں، میرے کردار میں، یعنی اپنے دل میں ہی سوچے گا کہ میرے کردار میں فلاں کمی بھی ہے، اس کو بہتر کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک غیر معمولی خواب دیکھتے ہوئے بھی جو ان کا انداز بیان ہے اس میں انتہائی عاجزی اور انکساری کا عنصر واضح نظر آ رہا ہے اسلوب کلام کے اندر۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے کہ جب انسان اگر اپنا کردار بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کو کچھ عطا کیا جائے، جب اس کو کچھ حاصل ہو جائے، تو وہ اپنی بڑائی کے ذوم میں، تکبر میں، فخر میں مبتلا ہونے کے بجائے عاجزی اختیار کرے، اور جب کبھی ہم اپنی اچیومنٹس کا ذکر کریں مجبوراً، ضرورت کے تحت ہی صحیح، تو وہ اس انداز میں ہونا چاہیے کہ اس میں اچیومنٹ کہیں آخر میں ہی ہو، یہ نہ ہو کہ جی میں نے یہ بڑا مقام حاصل کر لیا، میں نے بڑا کارنامہ کر لیا، نہیں، ایسا نہیں۔ یعنی انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت شفیق ہے، نہایت مہربان ہے، اور وہ اپنے بندوں کی کمیوں کوتاہیوں کے باوجود بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی ہے۔ ایک اسلوب یہ بیان کرنے کا، اور ایک اسلوب یہ ہے کہ جی بس میں چھا گیا، تمہارا بھائی چھا گیا، جی تمہارے بھائی نے کارنامہ کر دیا، تو کیا بھائی تمہارا بھائی پہلے آ گیا نا، اس کا مطلب ہے وہ ذات بندے کی زیادہ آگے آ گئی ہے، اور وہ اس وقت وہ بھول ہی گیا کہ یہ جو کارنامہ تھا، یہ جو کوئی اچھی چیز تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی شامل تھی۔ نمبر 3، حکمت کا موتی۔ اب اسی آیت میں ہی کافی سارے حکمت کے موتی موجود ہیں۔ نمبر 3 جو حکمت کا موتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے صاحب علم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جس شے کا یقینی علم نہ ہو اس کو جاننے کے لیے گمان قائم کرنے کے بجائے کسی صاحب علم سے پوچھ لیا جائے۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تو خود بھی کوئی نہ کوئی اس کی تعبیر نکال لیتے، جو خواب انہوں نے دیکھا تھا کوئی نہ کوئی اس کی تعبیر وہ خود بھی بنا لیتے کہ جی اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا، اور ظاہر ہے جو تعبیر بھی وہ سوچتے اس میں کچھ نہ کچھ ریشنل پہلو ہوتا، کوئی نہ کوئی تو سیکوینس بن رہا ہوتا نا بات کا، کوئی نہ کوئی تو سائنس سمجھ آ رہی ہوتی بات کی، لیکن وہ شخص صاحب علم نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، بلکہ صاحب علم شخص وہ ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ وہ کیا نہیں جانتا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا تو اس کو پھر یہ بھی پتہ کرنا پڑتا ہے کہ جو میں نہیں جانتا یہ میں کہاں سے جان سکتا ہوں، اور جو ہی اس کو وہ سورس پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز میں فلاں جگہ سے جان سکتا ہوں تو فوراً سے اپنی اس علمی پیاس کو بجھانے کے لیے اس جگہ پہنچے گا۔ فی دور جو اس وقت جو فی زمانہ یہ معاملات چل رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا فتنہ اپنی ذات کا بہت بڑا ہو جانا ہے۔ ہمیں شاید محسوس نہیں ہوتا، ہم غیر ارادی طور پہ، غیر شعوری طور پہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری جو ایڈورٹائزمنٹ کیمپینز ہوتی ہیں اور پورا ایک نیریٹو جو ہوتا ہے دنیا کا،
یہ ہمارے اندر ہوا بھر رہا ہے. اور اس وقت جو انسان تکبر میں مبتلا ہے یا اپنی بڑائی کے ذوق میں مبتلا ہے، شاید اتنے ذوق میں مبتلا ماضی کا کوئی انسان نہیں ہوگا. تو لہٰذا اسی کا نتیجہ کیا ہے کہ پھر وہ چیز ہماری نفسیات پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو آج ہم ایک کامن جو فتنہ دیکھتے ہیں لوگوں میں وہ یہ پایا جاتا ہے کہ میں کسی سے کیوں پڑھوں، مجھے کسی سے نہیں پڑھنا، میں خود پڑھوں گا سب کچھ، میں خود سب کچھ جان لوں گا، کسی سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت چھوڑ دیتے ہیں باقی آرگومنٹس کو، لیکن ایک بات جو اس وقت ریلیونٹ ہے ہماری گفتگو سے وہ کیا ہے کہ اصل میں یہ تکبر ہے. اصل میں یہ اس شخص کی جہالت کی علامت ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی سے نہیں پڑھنا، مجھے کسی سے نہیں سیکھنا. تو تکبر بھی ہے اور ساتھ میں جہالت بھی ہے. تکبر اس لیے ہے کہ اس نے اپنی ذات کو اتنا بڑا سمجھ لیا ہے کہ کسی کا شاگرد بننا اس کے لیے توہین ہے. اور جہالت اس لیے ہے کہ اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کو نہیں معلوم، یعنی وہ اپنی لا علمی سے واقف نہیں ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں میری صلاحیت ہے، میرے پاس استعداد ہے، میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں. تو یہ اس کی جہالت کی علامت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو انہوں نے ایک صاحب علم ہونے کا جو ثبوت دیا اس طریقے سے کہ وہ فوراً سے اس خواب کو لے کر اس شخصیت کے پاس گئے جو اس علم میں ماہر تھے. اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا فرمایا تھا. آگے ذکر بھی اس کا آئے گا. تو لہٰذا بچے کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ یہ معاملہ میں نے کہاں لے کے جانا ہے، یا یہ جو علمی مسئلہ ہے اس کو کون ایڈریس کرے گا. رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا سجدہ کرنا جو ہے یہ جائز ہے؟ تو سابقہ شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جو تھا وہ جائز تھا، یعنی سجدہ تعظیمی کیا جا سکتا تھا، جائز تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جائز رکھا ہوا تھا. لیکن اس امت کے لیے، آخری اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دے دیا گیا. تو حلال و حرام سٹینڈرڈ نہیں کوئی چیز کہ آپ کہیں کہ جی فلاں چیز ہر حال میں حرام ہے، فلاں چیز ہر حال میں حلال ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں حلال و حرام کا تصور اور اخلاق کا تصور یہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر مبنی ہیں. اور یہ بات سننے میں بڑی عجیب لگے گی لیکن اس کو سمجھیے اچھے طریقے سے کہ بالفرض یہ کہا جائے کہ یہ سچ بولنا اچھا ہے تو یہ کیوں اچھا ہے؟ تو کچھ لوگ کہیں گے جی یونیورسل ٹروتھ ہے اس لیے سچ بولنا اچھا ہے، یا ہم کہیں گے جی انسان کی فطرت یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے. تو یہ دنیا کے اصول تو یہ ہو سکتے ہیں، اسلام کا اصول نہیں ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم طے کرتا ہے. لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ حکم دے دے کہ تم جھوٹ بولو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ یہ تو غلط حکم ہے. نہیں، کسی چیز کے صحیح غلط ہونے کا فیصلہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، نہ کہ صحیح غلط پہلے سے طے ہو چکا ہوا ہے اور ہم نے اس بیس پر دیکھنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا حکم ٹھیک ہے کہ نہیں. آج آپ دیکھیں نا مسلمان جو کمزور لوگ ہیں عقیدے کے لحاظ سے، ان کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ دنیا کے سٹینڈرڈز لیتے ہیں، عالمی قوانین اور انسانی حقوق، اور وہاں سے وہ معیارات لیتے ہیں اور ان معیارات کو لے کر پرکھتے ہیں اللہ کے حکم کو. اور وہ یہ اعتراض نہیں کر رہے ہوتے کہ جو انسانی حقوق کا تصور ہے یا جو عالمی قوانین ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں جی اسلام میں نعوذ باللہ مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام عالمی قوانین کے مطابق نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے مطابق نہیں ہے. نہیں بھائی، ہیومن رائٹس اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہیں، اور نہیں ہیں تو وہ غلط ہیں. اور عالمی قوانین اگر شریعت کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہیں، اگر اس کے خلاف ہیں تو وہ غلط ہیں. تو لہٰذا جائز ناجائز اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز یہ چیزیں کیسے طے ہوں گی؟ اللہ کے حکم سے. لہٰذا کسی معصوم کی جان لینا بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ جرم اپنی ذات میں جرم نہیں ہے، بلکہ چونکہ اللہ نے اس کو جرم قرار دیا لہذا یہ جرم ہے. اور اگر اللہ ہی حکم دے کہ کسی معصوم کی جان لو تو پھر جان لینا اجر کا باعث ہوگا اور جان نہ لینا گناہ ہوگا. لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب حکم آیا، حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ اپنے اس بیٹے کو ذبح کرو، تو کیا انہوں نے کوئی جرم کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی قصاص کے طور پہ ان کو قتل کیا جانا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر ایک نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے چھری چلاؤ. سوچئے اگر ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ ہوتے جو آج یہاں موجود ہیں تو یہ تو چیخنا شروع کر دیتے کہ یہ دیکھو جی یہ کیسا حکم آ گیا شریعت کا، اور یہ تو غلط ہے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اور وہ. ابراہیم علیہ السلام کو تو جب حکم ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، فوراً سے اپنا سر جھکا دیا اور بیٹے کو لے کے چل پڑے. کیونکہ ان کو یہ کیا معلوم تھا کہ اصل میں جائز ناجائز اور صحیح اور غلط اور اخلاقی معاملہ اور غیر اخلاقی معاملہ جو ہے یہ طے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے.
ہاں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم کلیئر کٹ کسی تک پہنچا ہے. گمان کی بنیاد پہ یا اس طرح کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی غیر شرعی کام کرنا نہیں شروع کر سکتے. لیکن جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو حکم دے گا وہاں وہی حکم جائز ہے. لہٰذا سابقہ شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سجدہ تعظیمی کو جائز رکھا جائے، جائز رکھا. وہ مالک الملک ہے، بادشاہ ہے، اس کی مملکت ہے، جو مرضی چاہے وہ کرے. ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ یہ کیوں، تو ویسا کیوں، تو ویسا کیوں؟ ہم میکسیمم حکمت جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں. اچھا پہلے کیا حکمت تھی، اب کیا حکمت تھی، اور وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کریں تو جان بھی لیں. کوشش کر سکتے ہیں، سمجھ آ جائے بسم اللہ، نہ آئے تو نہ صحیح. اور اگر سمجھ آ بھی جائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے جو ہمیں سمجھ آئی ہے یہی حکمت تھی، بلکہ ہم کہیں گے شاید یہ حکمت بھی ہو. صیغہ احتمال استعمال کیا جائے گا، پروبیبلٹی رکھی جائے گی اس کے اندر، کیونکہ ہماری عقل جو ہے وہ کامل نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن بعد میں جائز نہیں رہا. تو کئی احکامات ایسے ہیں جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھے، یہاں جائز نہیں ہے. کچھ احکامات ایسے بھی ہیں جو پچھلی شریعتوں میں حرام تھے، یہاں حلال کر دیے گئے. مثلا بنی اسرائیل کے لیے سحری کا آپشن نہیں تھا، اس امت کے لیے شفقت کر دی گئی کہ اس امت کو سحری کا آپشن دیا گیا. نہیں، آپ افطاری بھی کر سکتے ہیں اور رات سونے کے بعد دوبارہ جاگ کر صبح سحری کے وقت بھی کھانا کھا سکتے ہیں. جبکہ ان کے لیے روزہ بس ایک دفعہ ہوتا تھا، شام کو کھولا، اب جب وہ سو گئے روزہ ان کا شروع ہو گیا، تو اب وہ جاگیں گے تو کوئی سحری نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ہمیں یہ کہا گیا کہ سحری کیا کرو. اور یعنی بنی اسرائیل میں اور مسلمانوں میں جو فرق کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک سحری کا معاملہ بھی ہے. کوئی ایکسیپشنلی کسی سے رہ جائے وہ ایک اور بات ہے، لیکن اس کو اگنور کر دینا اور نہیں بس میں رات کو کھا کے سو جاؤں گا اور مجھے نہیں صبح اٹھا جاتا، یہ کوئی مناسب چیز نہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. حضرت یعقوب نے کہا اے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، نہ تم بیان کرو اپنا خواب اپنے بھائیوں پر، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے ایک چال. ان شیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن. یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ وہ بچے کو خواب کی تعبیر بتاتے، انہوں نے سب سے پہلے کرنے کا کام جو ارجنٹ چیز تھی وہ بتائی. اور ارجنٹ چیز کیا ہے کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا. کیوں بیان نہ کرنا؟ کیونکہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں، اور یہ جو سازش اگر وہ کریں گے تو یہ سازش پر ان کو آمادہ کون کرے گا؟ اصل میں یہ شیطان ہے جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اب یہاں جو حکمت کے موتی ہیں، نمبر 4 پوائنٹ جو حکمت کے موتیوں میں سے وہ یہ ہے کہ والد یا والدین جو ہیں ان کو اپنی اولاد کی اصل حقیقت کا علم ہونا چاہیے. بعض اوقات والدین یہ غلطی کر دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، یا تو گیپ زیادہ ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنے اٹیچ نہیں ہیں، اتنے قریب نہیں ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کتنے پانی میں ہیں اور کیا ان کا معاملہ ہے، یا بعض اوقات انسان یہ ماننا نہیں چاہتا کہ میرا بچہ بھی یہ کر سکتا ہے یا میرا بچہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو عام طور پہ سے مائیں ہوتی ہیں وہ جذباتی ہوتی ہیں. وہ بچہ آپ کو پیارا ہو سکتا ہے، لاڈلا ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کا اصل کردار ہے، جو اس کی اصل پرسنالٹی ہے، اس سے انکار آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، ان کو بہت اچھے طریقے سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہیں کیسے، طبیعت کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے، عادات و اطوار کے لحاظ سے وہ کیسے ہیں. کیوں؟ اگر ان کو حقیقت پتہ ہوگی اپنے بچوں کی تو وہ ان کی تربیت بھی کر سکیں گے. ایک بندہ سوچ کے بیٹھا جی میرا بچہ جو ماشاء اللہ جی لاکھوں میں ایک، جی بھئی لاکھوں میں نہیں، وہ اربوں میں ایک ہوگا. لیکن اربوں میں ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی بری عادت نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی بری صفت نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا جب یہ بندہ سوچ کے بیٹھا جی میرا بچہ تو بڑا کوئی افلاطون قسم کا بچہ ہے، تو اب وہ اس کی کیا تربیت کرے گا، کیا اصلاح کرے گا. لیکن اگر ایک بچے کو پتہ ہے کہ نہیں میرا جو بچہ ہے نا اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس کے اندر کوئی اینگر ایشو ہے، اس کے اندر کوئی احساس محرومی ہے، اس کے اندر کوئی گرج ہے، اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے بچے کے اندر، یا کسی بندے کو یہ پتہ ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا یہ فلاں کے ساتھ رہا ہے تو اس سے یہ بری چیز کے اندر آ گئی ہے. تو جب یہ پتہ ہوگا کہ یہ فلاں بری چیز میرے بچے میں ہے یا یہ اس کا سٹیٹس ہے، تو ایک تو ہم اس کی اصلاح کر سکیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم اس کو ان چیزوں سے بچا سکیں گے. مثلا ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ بچے کے اندر یہ فلاں مسئلہ پایا جاتا ہے، وہ کسی کو بھی دیکھتا ہے تو جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو ہم ایک ایسی جگہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اس بچے کو نہ بھی لے کے جائیں تو کام چل سکتا ہے، ہم نہیں لے کے جاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہاں آ کے وہ فائدے کی جگہ نقصان حاصل کرے گا زیادہ، اور اتنا کچھ دیکھے گا اور اس کے اندر احساس محرومی بڑھ جائے گا. تو اپنے بچے کو لے کے کیسے چلنا ہے یہ بھی تب سمجھ آئے گا جب ہمیں بچے کا پتہ ہے.
کہ بچہ ہے کیا، کیسا ہے. تو یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کو اپنی اولاد کی خوبیوں کا بھی علم تھا اور خامیوں کا بھی علم تھا. لہٰذا یہ نہیں ہوا نہیں میرا بچہ تو یہ نہیں کر سکتا جی، ہاں ہاں نہیں بھائی میرا بچہ ہو کے یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ جی اب نبیوں کی اولاد تو ایسے کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا جو ہے ہم تو یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. نہیں، انہیں اپنے بچوں کی اصل حقیقت کا علم تھا کہ جو بچے ہیں ان کے اندر یہ والا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. وہ ایلیمنٹ کیا، وہ آگے ہم ذکر کریں گے اس کا. لہٰذا انہوں نے فوراً سے آگاہ کر دیا. تو یہ 5 نمبر پوائنٹ تھا کہ اولاد کے بارے میں خوبیاں بھی پتہ ہونی چاہیے، خامیاں بھی پتہ ہونی چاہیے. نمبر 5 حکمت کا جو موتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ خاص عطا کر دے تو اس پر کوئی جشن منانا جو ہے نا یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی بہت عام اعلان کر دینا یہ کوئی درست عمل ہے. آج کل کا ایک عجیب دور پیدا ہو گیا اور اس کے فتنے مطلب دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. قرآن مجید نے منافقین کی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ ان کی اس پر بھی تعریف کی جائے جو کہ انہوں نے کیا نہیں. یہاں بھی حالات اب یہ ہیں کہ بندے نے کچھ کیا یا نہیں کیا، ایک سٹیٹس لگانا اس کے لیے مسٹ ہے. یہ اچیو کر لیا ہے، فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ لگانا مسٹ ہے، میں نے یہ اچیو کر لیا ہے، میں اس لیول پہ پہنچ گیا ہوں. اور اب تو خیر باقاعدہ اچیومنٹس بیان کی جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں کوئی اتنی اچھی چیزیں نہیں ہیں کہ بہت زیادہ. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اپنی کسی کامیابی کا کہیں ذکر نہ کیا جائے، کیا جا سکتا ہے. لیکن جس ٹرینڈ پہ آج معاملات چل رہے ہیں یہ ٹرینڈ ٹھیک نہیں ہے کہ جیسے انتظار میں ہونا کہ بس کچھ ہو، کوئی چیز میں اچیو کروں تو میں بتاؤں کہ میں نے یہ کیا ہے. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کو پیچھے کرنا چاہیے اور اپنی اچیومنٹس کو ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ، ہر ایرے غیرے کے سامنے بیان کرنا یہ مناسب روش نہیں ہے. لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی چیز دی ہے تو انہوں نے جو فوراً سے پہلی بات بیان کی وہ یہ نہیں کی کہ چلو اب ہم پارٹی کرتے ہیں، چلو اب ہم جو ہے ایک جشن مناتے ہیں، چلو سب کو اکٹھا کرتے ہیں پورے خاندان کو. آج کل تو یہ ہوتا ہے نا واٹس ایپ پہ پھر میسیجوں کے انبار لگ جاتے ہیں، جی وہ یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی، اور اسٹیٹس پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے نے یہ کارنامہ کر دیا، میرے بچے نے وہ کارنامہ کر دیا. کس کو دکھا رہے ہیں آپ؟ کس لیے دکھا رہے ہیں؟ آپ کو ملے گا کیا آگے سے؟ جتا سکیں گے، فخر کر سکیں گے. پازیٹیو سائڈ تو آپ کے ذہن میں آ رہی، نیگیٹو نہیں آ رہی کہ حسد بھی پیدا ہو سکتا ہے، بغض بھی پیدا ہو سکتا ہے، کینہ ہی پیدا ہو سکتا ہے، نظر بھی لگ سکتی ہے. تو لہٰذا دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ کوئی اچیومنٹ ہو، کوئی انسان کو خیر ملے تو جشن منانے کے بجائے اس اچیومنٹ یا اس خیر کو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور صرف ریلیونٹ لوگ جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کے سامنے اس کا اظہار کیا جائے، اور وہ بھی ایک عاجزی کے انداز سے اس کا اظہار کرنا چاہیے. کیونکہ آپ جس کو اللہ کی عطا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بلا شبہ وہ اللہ کی عطا ہے آپ کے لیے، لیکن وہ کسی اور کے لیے حسد کا سبب بھی بن سکتا ہے. لہذا اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دیکھیں، اپنی بھی حفاظت کریں، دوسروں کی بھی حفاظت کریں. لہذا بلا وجہ بہت زیادہ اچیومنٹس کا اظہار کرنا، بہت زیادہ اپنے آپ کو ایز اے چیمپئن لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ آپ کے نفس کو تو چوڑا کر دے گا، لیکن کسی اور کے اندر حسد بغض کینہ پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے. نمبر 6 پوائنٹ جو حکمت کا موتی ہے، جو ہمیں ان آیات سے سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، تنگیاں مشکلات بھی آتی ہیں. تو جب انسان کے اوپر کوئی مشکل یا تنگی آ جائے، کوئی نیگیٹیوٹی اس کی زندگی میں آ جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کل کا کل الزام پھر کسی پہ تھوپا جائے. مثلا دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی کسی سے ہمیں فیس کرنی پڑ سکتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے. تو جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آئے، مثلا آپ نے کوئی لین دین کا معاملہ کیا، کسی کو قرض دیا، بر وقت وہ واپس نہیں کر سکا، کوئی بات کسی کے ساتھ آپ نے طے کی کہ جی یہ فلاں وقت ہم یہ کام کریں گے، آپ اس وقت پہنچ گئے، وہ بندہ اس وقت وہاں نہیں پہنچا، کوئی بھی آپ کو اس طرح کی کوئی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جو آیت ہمیں بتا رہی ہے وہ کیا ہے کہ فٹافٹ یہ کہنے کے بجائے یہ تو ہے ہی ایسا، اس کی تو عادت ہی ایسی ہے، یہ تو ہے اتنا برا آدمی، اور یہ تو بس اس کو تو میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اور نہیں، ایسا نہیں. بلکہ انسان کو اگر اس وقت ذہن میں یہ بات آ جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ انسان اصل الزام جو دے تمام خرابیوں کا وہ شیطان کو دے.
اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو دوسرا شخص ہے وہ معصوم ہے اور شیطان نے جبر کر کے اس سے کروا دیا، بلکہ ہم کہیں گے ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ شیطان ہے۔ یہ جو میرے ساتھ گڑبڑ ہوئی ہے، یا جو وہ بندے نے میرے ساتھ مس کمٹمنٹ کی ہے، یا اس نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہے، تو یہ جو اس نے دھوکہ کیا ہے شاید وہ بندہ اتنا برا نہیں تھا، شیطان نے پٹی پڑھائی اس کو اور وہ بیچارہ شیطان کی پٹی میں آ گیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان دوریاں ڈالے۔ یہ جو آج انسان ایک دوسرے سے دور ہو چکا ہوا ہے نا، یعنی سوشل میڈیا موجود ہے لیکن ہم بالکل بھی سوشل نہیں ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، پڑوسی کو بھی نہیں جانتے۔ تو خیر بار بار یہ ذکر آتا ہے اس جدید ٹیکنالوجی کے جو مسائل ہیں، یا جدید دنیا نے جو مسائل پیدا کیے ہیں، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو انسان سے کاٹ دیا۔ اب آپ فکشن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے فیس بک کے اوپر، ان لوگوں کو پڑھ رہا ہے، ان سے دوستیاں یاریاں اس کی ہیں جن کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، عملی زندگی میں وہ کیسے لوگ ہیں، اچھے کردار کے ہیں، برے کردار کے ہیں، لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگے ہوئے ہیں، کیا ہے، بس وہ فیس بک پہ جو ایک مصنوعی سا امیج ہے اس کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پڑوسی کا نہیں پتہ، بہن بھائیوں کا نہیں پتہ، اپنے محلے داروں کا نہیں پتہ، تو ریلیٹیوز کا نہیں پتہ، لیکن مجھے بہت زیادہ پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہیں کون کیا کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ شیطان کیا چاہتا ہے، چونکہ شیطانی تہذیب ہے پوری، تو اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ انسان کو انسان سے کاٹو۔ کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جو ڈاکومنٹریز آتی ہیں جس میں شیروں کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ شکار کرتے ہیں، اور بھینسیں یا اس طرح کے جو جانور ہیں، ہرن یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہے، اس سے جب وہ شکار کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شیر ہوتے ہیں 3 4 5 6، لیکن اور جو گائے بھینسیں ہوتی ہیں وہ سینکڑوں میں ہوتی ہیں، ہزاروں میں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات۔ اب وہ بڑے طریقے سے ان میں سے ایک کو اس پورے ریوڑ سے الگ کرتے ہیں، پورے ہرڈ سے ایک کو الگ کرتے ہیں، اور جو ہی وہ اس کو الگ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور الگ کر کے ایک فاصلے تک لے آتے ہیں، اب وہ سارے مل کر اس پر حملہ کرتے ہیں اور وہ چیر پھاڑ کر کے کھا جاتے ہیں اس کو۔ شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہیں ان کے درمیان دوریاں ڈالوں، ان کے درمیان دلوں کے اندر کدورت پیدا کروں، بغض پیدا کروں۔ یہ ہوگا تو ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہوں گے اور ایک دوسرے کا برا چاہیں گے۔ اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں اور بڑھ کے اس کے ساتھ کروں گا، اس نے میرے 2 روپے کا نقصان کیا، میں اس کے 5 روپے کا نقصان کروں گا، اس نے جناب یہ کیا، میں یہ کروں گا، نا اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ تو یہ کیا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوں، دراڑ پیدا ہو، حسد بغض کینہ جیسے جرائم پیدا کیے جائیں، تاکہ انسانی تہذیب تباہ ہو جائے۔ وہ تو انسان سے جسے کہتے ہیں نا خار کھائے بیٹھا ہے نا، اس کو تو انسان کی شخصیت سے ہی مسئلہ ہے، یعنی اس کو نیک اور برا اور کیا، وہ تو جیسے نفس انسان سے ہی بیچارہ جو ہے، وہ بیچارہ کیا کہیں اس کو، لیکن وہ جو ہے بالکل اس سے وہ جلا ہوا ہے بیچارہ، غضب کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے۔ تو وہ کب یہ چاہ سکتا ہے کہ یہ انسان کسی بھی لحاظ سے کوئی خیر حاصل کرے؟ لہٰذا ہمیں کیا حکمت کا موتی نظر آتا ہے یہاں پہ، کہ یعقوب علیہ السلام نے اگرچہ یہ بتایا تو صحیح کہ تمہارے بھائی جو ہیں وہ چال چلیں گے تمہارے خلاف، لیکن ساتھ میں یہ بھی کلیئر کر دیا کہ دیکھو شیطان اصل میں انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی سارا مورد الزام بھائیوں کو نہیں ٹھہرایا، اگرچہ وہ ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں اور ایک حد تک الزام ان پر ہے کہ وہ یہ غلط کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی ہیں ہی ایسے ویسے اور اس طرح کے، نہیں کہا، ساتھ کلیئر کر دیا کہ دیکھو شیطان اصل میں ماسٹر مائنڈ ہے، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور تمہارے بھائی نہ بھی برے ہوں اور ان کے اندر خرابی نہ بھی ہو، تب بھی شیطان چاہے گا کہ کوئی اس کو دراڑ ملے، کوئی اس کو گیپ ملے اور وہ بیچ میں شامل ہو کر کوئی خرابی پیدا کر سکے۔ لہذا کیا کرو، اس خواب کو بیان کرنے سے بچو۔ نمبر 7 جو حکمت کا موتی ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات انسانی معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص جو شر کر سکتا ہے اس کو اس شر سے روکنے کے لیے ذمہ داری میرے اوپر عائد ہو جاتی ہے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ وہ جو دوسرا شخص ہے وہ شر کی طرف نہ جائے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو اس نے کیا ہے نا، وہ نہ کرتا نا، یہ تو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ بچتا، نہیں 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 نہیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے کسی عمل سے کوئی اور شخص شر میں مبتلا ہو سکتا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہ نہ کریں جس سے کوئی اور بندہ شر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ میں کہوں جی میں تو اپنی اچیومنٹس دکھاؤں گا، مجھے کیا لگے اس سے، حسد کرنا ہے تو دوسرا حسد کر رہا ہے نا، وہ حسد نہ کرے، بغض اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے نا، وہ بغض نہ پیدا کرے۔ نہیں، مجھے جب یہ پتا ہے کہ میں سورس بن رہا ہوں کسی کے حسد کا، بغض کا، کینے کا یا کوئی بھی چیز، تو میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اینڈ سے میں اس دوسرے شخص کو شر سے بچانے کے لیے ان چیزوں سے بچوں جس میں چاہے میرا تو فائدہ ہے لیکن میرا فائدہ دوسرے کے شر کی کاسٹ پر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی حکمت کا موتی ہمیں اس آیت سے سمجھ آتا ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے کل ہم آگے پڑھیں گے، سوال کوئی ہو تو کر سکتے ہیں۔
وعلیکم السلام. جی 7 پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مجھے یہ اندازہ ہو کہ میرے کسی عمل سے کوئی شخص شر میں مبتلا ہو سکتا ہے اور میرے بس میں یہ ہے کہ میں اس کو کچھ ایسا کروں کہ وہ دوسرا شخص شر میں مبتلا نہ ہو، تو دوسرے شخص کو شر سے بچانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، میرے اوپر ذمہ داری عائد ہوگی. جیسے اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے شو آف کرنے سے کوئی شخص حسد کا شکار ہو سکتا ہے، کوئی شخص بغض کا شکار ہو سکتا ہے، تو اب یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں اپنے عمل کو ایسے بہتر کروں کہ میری وجہ سے دوسرا شخص جو ہے وہ حسد اور بغض کا شکار نہ ہو. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا، جی یہ تو حسد اس نے کیا ہے، بغض اس نے کیا ہے نا، وہ نہ کرتا نا، وہ اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا، اس کو ویسا ہونا چاہیے تھا، تو اس کو جو ہونا چاہیے تھا وہ ذمہ داری اس پر ہے. میرے اوپر میری ذمہ داری ہے، اور میری ذمہ داری کیا ہے کہ میرے کسی جائز عمل کے ذریعے بھی اگر کوئی اور شخص کسی شر میں مبتلا ہو سکتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس شخص کو شر میں مبتلا ہونے سے بچانے کی کوشش کروں اور اپنے عمل کی ایسی اصلاح کروں کہ میری وجہ سے کوئی اور شخص شر میں مبتلا نہ ہو. جی کوئی اور سوال؟ وعلیکم السلام. نہیں دیکھیں، جہاں تک گناہ کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم تو اپنے عمل کی حد تک بات کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب کچھ ہوا اس کی بنیاد پہ گناہ ہوا یا نہیں، وہ ایک الگ ڈومین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ غلط کیا تو اس میں ہمارا عمل دخل کتنا تھا. اگر ہمارا عمل دخل نہ ہونے کے برابر تھا پھر بھی ایک شخص نے اس کو غلط استعمال کر لیا، تو اب اتنی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم ہر حال میں ہی ایسا کچھ کریں کہ کچھ بھی غلط نہ ہو سکے. لیکن ایک وہ چیز ہوتی ہے جہاں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، جہاں یہ بات بڑی واضح ہے کہ آپ کے اس عمل سے یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. جیسے دیکھیں دین نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ اگر جیسے میں نے پھل کھائے ہیں اور میرے گھر میں پھل آئے ہیں تو میں چھلکے جو ہے وہ باہر نہ پھینکوں، تاکہ میرا پڑوسی جو ہے وہ دیکھ کے پریشان نہ ہو نا کہ اس نے تو پھل کھائے اور میرے پاس پھل نہیں تھے. لہٰذا اب میں کہوں جی اس کا مسئلہ ہے نا، اس کا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دیا، مجھے دیا ہوا ہے. نہیں، دین نے ہمیں کہا نہیں، آپ کیا کریں گے، آپ وہ چھپا کر پھینکیں گے. یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایسی خاص چیز ہے جو کسی کے لیے حسد کا باعث بن سکتی ہے، بغض کا باعث بن سکتی ہے، تو آپ اس کو بچانے کی کوشش کریں گے. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے کہ جی کوئی شخص کیا کرتا ہے اور اس کی کتنی ذمہ داری ہم پر ہے یا نہیں ہے، یہ اس بنیاد پر طے ہوگا کہ وہ جو چیز ہم کر رہے تھے اس میں ہمیں اس دوسرے شخص کو شر سے بچانے کے لیے ہمارے پاس گنجائش تھی یا نہیں، اور ہمارے پاس تھی اور ہم نے پھر بھی یوز کی یا نہیں کی. اور اگر ہمارے پاس گنجائش تھی اور ہمیں پتہ تھا کہ اس کے ذریعے دوسرا شخص شر میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ہم نے کہا ہمیں فرق نہیں پڑتا، پھر یقیناً ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن اگر ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس سے کسی اور کا کوئی شر ہو سکتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر وہ ذمہ داری نہ آئے. تو گناہ کا معاملہ طے کرنا ذرا مشکل چیز ہے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے جب تک ہمیں شریعت کوئی کلیئر کٹ حکم نہ دے دے. البتہ اخلاقی طور پہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی شر سے بچانے کے لیے اپنی زندگی کو ایسے ایڈجسٹ کرے کہ اس کی وجہ سے کوئی اور بندہ شر میں مبتلا نہ ہو. جی وعلیکم السلام. جی ظاہر ہے اسلام ہمیں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ ہر معاملے میں مساوات ہو جانی چاہیے، لیکن اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ بالکل معاملہ ڈس بیلنس بھی نہ ہو جائے. ہم کہتے ہیں نا بیلنس بالکل آؤٹ بھی نہ ہو جائے، تو دونوں کے درمیان میں رہا جاتا ہے. مثلا میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، دو بھائی ہیں وہ ایک گھر میں رہتے ہیں. ایک بھائی بیچارہ بیسک ضرورتیں اس کی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں، اور دوسرا بھائی جو ہے اس نے اپنے بچوں کو لگژری میں رکھا ہوا ہے. تو یہ غلط کر رہا ہے، یہ دوسرا بھائی جو ہے یہ شرعی لحاظ سے غلط کر رہا ہے. کیوں غلط کر رہا ہے؟ ہرگز ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو اور بھائی کے بچوں کو برابر کر دے، لیکن اس کی ذمہ داری دین نے اس کے اوپر عائد کی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے بھائی کے بچوں کے لیے بھی ایسا کرے کہ وہ چاہے برابر تو نہ صحیح
لیکن ان کو بہت زیادہ یہ احساس نہ ہو کہ ہم زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور یہ آسمان پہ اڑ رہے ہیں. تو کوئی بیلنس کریٹ کرنا، کوئی درمیان میں کچھ تھوڑا سا چیزوں کو بہتر کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے. لہٰذا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک تھوڑا سا بہتر طریقے سے رہ رہا ہے، دوسرا تھوڑا سا کم طریقے سے رہ رہا ہے. ایک چیز جو انشور کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بیسک نیسیسٹیز میں کوئی محرومی نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایک کو کھانے کو بھی پورا نہیں مل رہا اور دوسرا بندہ جو ہے وہ چرگے کھا رہا ہے، یہاں پہ مسئلہ ہے. لیکن اگر دونوں بھائی جو ہیں وہ ٹھیک رہ رہے ہیں، مطلب دوسرے بھائی کے پاس بھی بیسک چیزیں پوری ہیں، تو اب اگر ایک کا تھوڑا سا معیار زندگی بہتر ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور ہر احساس محرومی کو نہیں ختم کیا جا سکتا، یا ہر ڈفرینس کو نہیں مٹایا جا سکتا. کوئی ایسا ڈفرینس جو آپ کو نظر آتا ہے بہت میجر ہے، اور وہ میجر ڈفرینس جو ہے اس سے کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیسے کیا جا سکتا ہے. یعنی جب آپ کو نظر آتا ہے کہ بھئی اگر میرے بچے کے پاس یہ چیز آئے گی تو جو دوسرا بچہ ہے وہ بالکل محروم ہو جائے گا، تو چلیں اپنے بچے کو بائک لے کے دینا ہے تو کم از کم بھائی کے بچے کو سائیکل لے دیں. ٹھیک ہے، کہ یہ تو نہ ہو کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہو، اس کے پاس بالکل بھی کچھ نہ ہو. یا کم از کم جب آپ نے اپنے بچے کو کچھ دینا ہو اور کوئی میجر چیز دینی ہو تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ بھئی میں تھوڑی سی گنجائش نکالوں اور جو بھائیوں کا کوئی بچے ہیں تو چھوٹا موٹا تحفہ کوئی ان کو بھی دے دوں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی بساط میں رہ کے مینیج کرنا ہے، نہ کہ ہم نے ہر چیز برابر کر دینی ہے اور ہر مسئلہ حل کر دینا ہے. اگر ہمیں یہ ٹینشن ہے، اگر ہمیں یہ فکر ہے کہ میری وجہ سے کسی میں احساس محرومی پیدا نہ ہو، یا میری وجہ سے کسی کے کردار میں مزاج میں خرابی پیدا نہ ہو، تو یہ فکر بہت اچھی ہے. اور یہ فکر ہوتے ہوئے ہم جتنی بہتری کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور یہی ہم سے مطلوب ہے. اور یہ ہم سے قطعاً مطلوب نہیں ہے کہ ہم بالکل ہر معاملے میں برابری کر دیں، لیکن بالکل بیلنس آؤٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، جو کہ شروع میں بات ہو گئی. ٹھیک ہے جی، مزید سوال نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.